ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ ما قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سر احباب مل کے سرکار کی بارگاہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا السلام علیکہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین حضرات عظیم محتشم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ ولا الہ غیرہ دی حمد و ثنا پیارے آقا و مولا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام تو بعد قرآن مجید فرقان حمید پہلا سپارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 43 تواڈے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ رب کائنات خالق کائنات مالک کائنات اپنی لاریب مقدس کتاب کے اندر ارشاد فرماندے نے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع کرو رکوع کرنے والیاں دے نال۔ آج دا ساڈا موضوع اس آیت المقدسہ دے اندر ایک لفظ ہے وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو۔ آج اسی زکوٰۃ کے متعلق کچھ گوش و گزار کرنے کی کوشش کرنے دعا ہے اللہ پاک حق سچ بیانے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ جس کو اسی بڑا معمولی جہا سمجھ لیا دل کیتا تے دتی نہ دل کیتا نہ دتی، بلکہ اکثر اوقات اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو زیادہ تر افراد زکوٰۃ نہیں دیتے۔ زکوٰۃ کتنی اہم ہے؟ اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ پہلے بھی کئی دفعہ بیان ہوا ہے کہ جب دو امر اکٹھے آ جائیں، دو حکم اکٹھے آ جائیں تو پھر دونوں کی عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز ادا کرو زکوٰۃ دے۔ اگر ایک بندہ زکوٰۃ تے دیتا ہے لیکن وہ نماز دا تارک ہے، ہن اس کی زکوٰۃ اللہ کی بارگاہ وچ مقبول نہیں ہوتی جتنی دیر تک
دوسرا بندہ نماز کا پابند ہے، جس طرح اسی نماز کے پابند الحمدللہ. ہوں ایک بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے لیکن وہ صاحب نصاب ہے، اس کی زکوٰۃ ضروری ہے، واجب ہے، لیکن وہ نمازی کی ہے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتا. زکوٰۃ اس کے ذمے بنتی ہے، وہ دے باوجود وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا. ہوں مانا یہ بنے گا، مطلب یہ بنے گا جتنی دیر تک وہ نمازی زکوٰۃ نہ دے گا اتنی دیر تک اس کی نماز مقبول نہیں ہوتی. اگر اس سے زکوٰۃ نہیں بنتی، صاحب نصاب نہیں، پھر تو معافی ہے. لیکن اگر وہ صاحب نصاب ہے تو پھر زکوٰۃ دین تو پہلے اس کی نماز مقبول نہیں ہوتی. نماز مقبول ہونے کا سبب پھر اس کی زکوٰۃ ہوئے گی، وہ زکوٰۃ ضرور ادا کرے گا. اور اس کی اہمیت اس تو سمجھو کہ زکوٰۃ اتنا اہم فریضہ ہے کہ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 82 جگہ تے نماز دے نال جوڑ کے ذکر فرمایا. ایک بار نہیں، دو نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 82 مقامات تے رب کائنات نے نماز دے نال زکوٰۃ کا حکم ارشاد فرمایا. اور جڑے اللہ رب العزت نے ارکان خمسہ سانو عطا فرمائے نا، ارکان خمسہ نے جڑے کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 5 ارکان خمسہ جنہ ارکان خمسہ تے اسلام کی عمارت قائم ہے. یہ بڑے خوبصورت ہیں. اللہ رب العزت نے بندہ مومن دے انہاں وچ بڑیاں مہربانیاں فرمائیاں نے، بڑے احسان فرمائے نے، اور سب کا مقصود یہ ہے کہ بندہ دنیا نو چھڑ کے اپنے رب دے نال تعلق جوڑ لے. انسان سارے رشتے، سارے ناطے، سارے تعلق کڈ پیچھے کر کے اپنا تعلق اپنے رب دے نال جوڑ لے. علماء کرام نے بڑی خوبصورت وضاحت ارشاد فرمایا کہ یہ جڑے ارکان خمسہ نے یہ اللہ نے اپنے قرب کا ذریعہ کس طرح بنائے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن اپنے اہل و عیال کی محبت وچ گرفتار ہوا، وہ تو ہم دل نہیں کرتا گھروں باہر نکلے. اپنی بیوی نال محبت ہے، اپنی اولاد نال محبت ہے، ماں باپ نال محبت ہے، بہن بھائیوں نال محبت ہے. اور یہ محبت انسان تے اتنی حاوی ہوئی کہ بندے کا دل ہی نہیں کرتا میں گھروں باہر نکلاں، کدے جاواں. اور رب نے فرمایا کہ ہن تو اپنے گھر چھڈ، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے چھڈ کے 5 ٹائم میرے گھر حاضر ہوا کر، 5 ٹائم مسجد آ کے نماز ادا کر، تاکہ وہ جڑا چھڈ کے میرے وال آوے دا جڑا تعلق میرا تے تیرا کمزور پہ ہوتا ہے، میری محبت تے تیرے اہل و عیال دی محبت حاوی پہ ہوتی ہے، اور وہ محبت گھٹے تے میں رب دی محبت تیرے دل وچ زیادہ ہوئے، میں رب نال تیرا تعلق جڑ لے. رب نے فرمایا ہن 5 ٹائم آ کے نماز پڑھیا کر. مقصود وہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہ میرا بندہ میرے نال تعلق جوڑ لے. پھر ایک وقت آیا کہ انسان کھانے پینے نال محبت کرنے لگ پیا. سارے بچوں کئی افراد نے میرے سمیت کہ کھانا بڑا پسند ہے، کسی نے میٹھا پسند ہے، کسی نے نمکین پسند ہے. ہر انسان کی اپنی خواہش ہے. جدو انسان کھانے پینے لذات وچ مغلوب ہو جائے، یہ چیزاں دی محبت اس کے دل کے اندر آئی، کھانے پینے محبت اضافی ہوئی، تو رب نے فرمایا اور میرے بندے میری رضا واسطے روزہ رکھ، تاکہ کھان پین کی لذات دی محبت تیرے دل وچوں نکل جائے. یہ جڑی لذات دی محبت نال تیرا دل آلودہ ہو جائے نا، ہن یہ میری محبت بسا. صبح تو لے کے شام تک بھوکا پیاسا گزار، شربت بھی تیرے گھر ہے، دودھ بھی تیرے گھر ہے، فروٹ باقی چیزاں بھی تیرے گھر موجود نے، لیکن صبح تو لے کے شام تک ہن میری رضا واسطے بھوکا پیاسا رہ، تاکہ جڑی محبت تیرے دل وچوں میری نکل کے لذات دی آئی وہ نکلے تے میری محبت تیرے دل وچ بس جائے.
پھر ایک وقت ایسا آیا کہ بندہ مومن اپنے مکان نال محبت کرنے لگ پے، اپنی کاروبار نال محبت ہو گئی، اپنی زمین جائیداد نال محبت ہوئی۔ کون ہے جس کو محبت نہیں؟ سب محبت کرتے ہیں، بس اپنی اپنی محبت کے درجات میں۔ جدو بندہ اپنے مکان نال، اپنی دکان نال، اپنے کاروبار نال، زمین نال محبت زیادہ کرنے لگ پیا، رب کائنات نے ان حج فرض فرما دیتا، فرمائے سارے چھڑ دے، مکان، دکان، کاروبار، بزنس سب چھڑ کے میری رضا واسطے سفر کر، میرے گھر بیت اللہ حاضر ہو، تاکہ سب چیزاں دی محبت تیرے دل وچوں نکل کے میں رب دا پیار تیرے دل وچ آ جائے، میرے رب نال تیرا تعلق مضبوط ہو جائے۔ رب نے حج فرض فرما دیتا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ انسان سونے چاندی کا عاشق ہو گیا، سونا چاندی پیسہ جوڑا لگ پیا۔ اج اسی سارے اس کی محبت میں گرفتار ہوں، سارے سونے چاندی نال، دولت نال بڑا پیار ہے۔ کوئی بندہ بھی ایک روپیہ بھی کسی بار ضائع نہیں کرتا، بلکہ ضرورت کی جگہ پہ بھی خرچ نہیں کرتا، جوڑ کے رکھتا ہے۔ کوشش ہوتی کہ جڑا جمع کر لے وہ نہ لے، باہر آیا تو خرچ کر لا دے، جڑا جڑ گیا ہے، جڑا بینک میں جڑا وہ خزانے میں جوڑ کے رکھ لیا وہ نہ نکلے۔ جدو بندہ مال کی محبت میں گرفتار ہویا، روپے پیسے کی محبت میں گرفتار ہویا، رب کائنات نے فرمایا میرے بندے ہونے دے وچوں میری رضا واسطے زکات دے۔ ہن اپنے مال وچوں 40واں حصہ میری رضا واسطے کڈنا، میرے نام دا غریباں نو، مسکیناں نو، یتیماں نو، ضرورت منداں نو دے، تاکہ جس پیسے کی محبت تیرے دل میں سما گئی ہے، جس پیسے کی محبت میں تو گرفتار ہو کے اپنی آخرت پہ برباد کرنا ہے، ہن یہ محبت تیرے دل میں نکل کے میں رب دی محبت آ جائے، تو پیسے دی جائیداد دی محبت میں نکل کے رب نال محبت کرے، یہ تینوں احساس ہو جائے کہ یہ مال، یہ دولت، پیسہ سب میرے رب دا عطا کرتا ہے، تو جدو میری رضا واسطے وہ میری مخلوق تے خرچ کرے گا، پھر پیسے دی محبت تیرے دل میں نہیں، میں رب دی محبت جاگزی ہوئے، اور اس محبت کا انجام کی ہوئے گا کہ تیری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، تیری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ حضرات سے محتشم، یہ زکوٰۃ رب کائنات نے اس واسطے بندہ مومن تے مقرر فرمائی کہ میرا بندہ میرے مال وچوں، آج اسی سمجھنے کہ مال میرا ہے، لیکن نہیں، یہ مال رب فرماتا میرا ہے، میں تمہیں دیتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قارون نے بھی آخیا سی میرا مال ہے، جب اللہ کے نبی نے فرمایا نا زکوٰۃ دے، تے تواڈے محنت نہ کہنے لگا مال میرا ہے، کمایا میں، محنت میری، مشقت میری، عقل میرا استعمال ہویا، کہ ہن اپنے مال وچ میں تینوں دے سکاں، اللہ دی راہ تے دے دے، یہ بے وقوفی ہے۔ 1 لاکھ وچوں 2,500 دینا بڑا مشکل ہو گیا، کہنے لگا میں زکوٰۃ نہیں دینی، میری محنت کا مال ہے۔ رب کائنات نے سارا مال ایک شے وچ کپڑے میں باندھ کے سر تے رکھ دیتا، ہن قیامت کے دن تک زمین کے اندر اس کے وزن آ پہنچتا جا رہا ہے، اور اس کے مال پتہ کتنا سی تسی اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ روایات وچ ملتا ہے کہ 70 ہوٹھ دے خزانے دی چابیاں چا کے کھلے سن، جنہ کمرے میں جنہ خزانہ وچ مال اس کا جمع سی نا، 70 ہوٹھ چابیاں چا کے کھلے سن، اتنا مال سی۔ اسی تے دے خاک دے برابر بھی نہیں نا مال دے بارے دے نال، لیکن ایمان دے حوالے نال ساڈا مقام بڑا ہے۔ اسی واسطے فرمایا میرے بندے میرا مال ہے، میرے مال وچوں میرے نال دی زکات دے، اور دے بھی میرے بندیاں نوں۔ اللہ نوں مال دی لوڑ کو نہیں، اللہ نوں کسی شے دی لوڑ نہیں، اللہ غنی ہے۔ قربانی کے لیے اللہ نے قربانی دی لوڑ کو نہیں، گوشت دی لوڑ نہیں، خون دی لوڑ نہیں، اللہ نوں زکات دی لوڑ کو نہیں۔ اللہ تقوی پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ میری منڈا کتنی ہے، میری رضا تے عمل کتنا کرتا ہے، اللہ کو بس تقوی دی لوڑ ہے۔ اس واسطے فرمایا سرکار تو جہاں سے فرمایا سی کہ لوگوں اپنے مال کی زکات دیو، اور زکات دے کے اپنے مال کو محفوظ کر لو۔ سرکار کے زمانے میں ایک عیسائی ہے،
آج بھی غیر مسلم موجود نے، اس وقت بھی ہے سر۔ عیسائی نے سوچا بھی میں تاجر ہوں، مال تجارت سے جاتا ہے، بڑی فکر ہوتی ہے مال ضائع نہ ہو جائے، چور نہ لٹ لے، ڈاکو نہ لٹ کے لے جان، کدھر ویسے ضائع نہ ہو جائے۔ تو مسلمانوں کے نبی نے دعویٰ کیتا ہے بھی مال کی زکات دیو تو مال تہاڈا محفوظ ہو جائے۔ سوچنے لگا بھی میں اگر مال کی زکات دیاں جی میرا مال بچ گیا، نقصان نہ ہوا، تو پھر نبی سچا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ اگر میرا مال زکات تو بعد بھی نہ بچیا، نقصان ہوا، تو معاذ اللہ پھر مسلمانوں کا نبی جھوٹا ہے۔ تو میں معاذ اللہ سب معاذ اللہ نے شرط رکھی کہ میں پھر تلوار لے کے اس نبی کو قتل کر دیا۔ کر گیا، مال کا حساب لایا، حساب لا کے مکمل زکات ادا کر دیتے، ایک ایک پیسہ زکات کا اس نے غربا مساکین کو دے دیتا۔ دین تو بعد اس نے وہ ایک شریک سی کاروبار کا بھائی وال مال دیتا، سواریت لدیا، چلا گیا دوسرے ملک بیچن لے۔ چند دن تو بعد اس کافلے کا خط آیا جس کافلے نال وہ شریک بھائی وال مال لے کے گیا سی۔ نزل المجالس سے علامہ سوری فرماتے ہیں ہفتہ 10 دن گزرے، وہ خط آیا واپس بھی رات کی ڈاکو پہ مال لوٹیا گیا، لوگ بھی زخمی نے، جانور بھی لوٹ کے لے گئے، مال بھی لوٹ کے لے گئے۔ ہوں وہ بندہ بڑا پریشان ہو گیا بھی میں زکات بھی دے بیٹھا، وہ مال بھی ضائع گیا، تے جڑا زکات کے ارادے نال باقی سی وہ بھی میرا لٹیا گیا۔ اور اس نے کی کیتا اپنی شرط کے مطابق تلوار لئی، معاذ اللہ سب معاذ اللہ نقل کفر نباشت، وہ اللہ کے محبوب کو قتل کے ارادے نال گھروں نکلیا۔ کچھ سفر کیتا ہے، کچھ باقی ہے۔ اس کے بھائی وال جڑا حصے دار بھیجے سی نا مال دے کے، اس کا خط ملیا، قاصد نے خط پہنچایا، کھولیا، پڑھیا۔ ان خط کے اندر جڑی تحریر لکھیا سی کہ میں جدو قافلے دے نال ٹریا نا راہ وچ میرا ہٹھ بیمار ہو گیا، ہٹھ دے پیر نوں ٹھوکر لگی، زخمی ہو گیا، ان ہٹھ چلنے دے قابل نہیں، سرائے وچ رک گئے، مینوں 5-4 دہاڑے ہفتہ لگ گیا، ہفتہ علاج کرنے ہاں۔ وہ قافلہ میری وجہ تو نہ رکیا، قافلہ چلا گیا۔ جدو میرا ہٹھ ٹھیک ہویا، اپنا ہٹھ لے کے اس قافلے کے پیچھے پیچھے ٹریا اس رستے تے، راہ وچوں پتہ لگا کہ وہ قافلہ ڈاکو لٹ لیا۔ لیکن میں چونکہ بعد وچ آیا، میرا سامان بھی بچ گیا، میرا مال بھی بچ گیا۔ اور اللہ نے اس کی دنیا بدل دیتی۔ یقین ہو گیا کہ اگر اللہ کے نبی مسلمانوں کے نبی نے بات آخی بھی زکات دئیے تے مال محفوظ ہوتا ہے، یقیناً یہ زکات کا اثر ہے کہ میرا مال بچ رہا، ڈاکو لٹیا نہیں۔ ہوں اللہ نے دل کی کیفیت بدلی، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہویا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اگر ایک غیر مسلم عیسائی یہ عقیدہ رکھ لے کہ مسلمانوں کے نبی کا حکم یہ ہے کہ مال کی زکات دیو تے مال تہاڈا محفوظ ہو جائے، نقصان نہیں ہوتا۔ اگر رسول اللہ کا غلام، رسول اللہ کا امتی مسلمان یہ سمجھ کے اللہ کے محبوب کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ مال کی زکات دیو تے باقی مال بچا دو، تو کیا اللہ اپنے اس مسلمان کے مال کو بچانے کے قادر نہیں؟ کیا اللہ کو اپنے محبوب کے غلام نال کوئی محبت نہیں؟ یہ یقینی بات ہے، جو بندہ اپنے مال کی زکات ادا کرتا ہے ایک تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے، دوسرا اس کا پچھلا مال محفوظ ہو جاتا ہے، اس کا پچھلا مال چوری نہیں ہوتا، ڈکیتی نہیں ہوتا، نقصان نہیں ہوتا، خدا نہ کرے آگ لگ کے سڑنا نہیں۔ اور تیسری بات جڑی اہم بات ہے نا، اللہ اس کے مال کے اندر برکت عطا فرماتا ہے۔ برکت کے اندر قرآن مجید فوائد امید نظر بکائے جاتے ہیں، ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کے اندر اللہ فرماتا ہے مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے مثال انہاں لوگاں دی جنہاں نے اللہ دی راہ وچ مال خرچ کیتا، ينفقون معنی انفاق خرچ کرنا، مثل الذین مثال انہاں لوگاں دی ينفقون جنہاں اللہ دی راہ وچ خرچ کیتا، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل،
فرمایا ان کی مثال اس طرح ہے کہ کسی شخص نے، کسی زمیندار نے ایک دانہ زمین وچ بو دیتا. کڑک ہوتی تھوڑے سامنے اج کل کٹائی ہونے والی ہے. اللہ فرماتا ہے ایک دانہ اس نے زمین وچ بو دیتا. اس ایک دانے تے اللہ نے 7 سٹے پیدا فرمائے. 7 سنابل. اللہ نے اس ایک دانے تے جڑا شاخ پودا زمین وچوں نکلیا، رب فرماتا ہے اللہ نے اس ایک دانے تے 7 سٹے لائے. فی سنبلۃ مئۃ حبہ. پھر اس ایک سٹے دے اندر رب نے 100 دانہ پیدا فرما دیتا. ان زمیندار نے ایک دانہ بیجیا، ایک دانے وچوں 7 سٹے نکلے. اس ہر سٹے وچ 100 دانے ہیں، یعنی ایک دانے دے بدلے رب نے 700 دانے عطا فرمائے. یہ کڑک تواڈے سامنے ایک پیلی وچ، ایک کلے وچ، ایک ایکڑ وچ کتنی بوری پاتے ہو اور کتنیاں بوریاں رب واپس لوٹاتا ہے. ایک دانے دے کتنے سٹے لگتے ہیں. رب نے فرمایا زکوٰۃ کی مثال ہے کہ جس نے رب کی رضا واسطے 1 روپیہ بھی زکوٰۃ دیتی، رب اس کو 700 گنا عطا کرے گا. اور میرا یہ نہیں فرمایا کہ 700 گنا یا اللہ اس کو زیادہ دینے کی قادر نہیں. فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء. رب چاہے تو اس کو زیادہ جتنا مرضی عطا فرمائے، وہ رب کی رضا ہے. یعنی اللہ 700 کو بھی زیادہ عطا کرنے دے قادر ہے. واللہ واسع علیم. اور اللہ وسیع علم والا ہے. حضرات عظیم محتشم، یہ عنوان، یہ موضوع اس واسطے رکھا گیا ہے ایک تو ماہ رمضان آن والا ہے، 2-4 دن باقی نے. اللہ نے چاہیا کہ بدھ والے دن انشاءاللہ روزہ ہوئے گا. ماہ رمضان کے اندر زکوٰۃ کی کٹوتی ہوتی ہے، بینک بند ہوتے ہیں. پہلی رمضان کھاتے وچوں زکوٰۃ الگ کی جاتی ہے. کنک کا موسم بھی آ گیا ہے، احباب نے کنک کی کٹائی بھی کرنی ہے. فصل میں بھی زکوٰۃ ہے جس کو عام زبان عشر آکھا جاتا ہے. اور یہ عشر جو ہے یہ اللہ والوں اللہ دا حکم ہے. غرباء دا حق ہے تواڈے مال وچ، بلکہ اللہ فرماتا ہے یہ میرا حق ہے. 8ویں سوال کی آیت ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ غَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ. اس آیت میں مقصد اللہ نے فرمایا جو مال تم دیتا ہے نا، یہ زمین یہ فصل تمہیں دیتی ہے، یہ میں رب دا حکم حق بھی ہے. جدو فصل کی کٹائی کرو اللہ فرماتا ہے میرا حق ادا کرو. یہ بھی یاد رکھا دے کہ اس تو مراد یہ نہیں بھی گندم وڈ لئیے، کٹ لئیے، گاہ لئیے، ٹریکٹر والے نے بھی دے دیا، کٹائی والے نے بھی دے دیا، کمیاں نے بھی دے دیا، تو باقی جڑا بچے ہے وہ رب دا حق نہیں. اللہ فرماتا ہے یوم حصادہ، جس دن فصل کی کٹائی کرو اس دن اللہ دا حق ادا کرو. یہ کوئی میرے بندوں نہیں. جو بندہ چاہے 8ویں سوال کی آیت ہے دوسرا پائے شروع ہوتا ہے، دوسرے پائے کی پہلی آیت ہے ترجمہ پڑھنا. اللہ فرماتا ہے جس دن اس فصل کی کٹائی کرو گے نا، کٹائی کرنے تو بعد جو پھل تمہیں ملے گا سب تو پہلو اللہ کا حق ادا کرو، باقی حق بعد میں. یعنی اس فصل وچوں کڑک وچوں اگر 20 بوریاں نے تو 1 بوری اللہ کے نام دی، 20واں حصہ اللہ کے نام دا. عشر ویسے 10 آخر ہیں لیکن 10واں حصہ انہاں زمیناں تے جنہاں زمیناں تے زمیندار دا خرچہ نہیں ہوتا، بیوں نے بعد دیتا ہے، باقی سارے پانی شانی آسمانی لگتا ہے، بارش کے پانی نال فصل ہوتی ہے. اس زمین تے 10واں حصہ، اور وہ زمین جس تے مزدور دا خرچ ہے، پانی بھی ہے، کھاد بھی ہے، سپرے بھی ہے، کٹائی بھی ہے، اس زمین تے 20واں حصہ. ہر 20 بوری وچوں 19 بوریاں تیریاں نے، 1 بوری اللہ کے نام دی جڑی غرباء مساکین واسطے ہے. غریباں کو، مسکیناں کو، یتیماں کو، بیواہ، مدارس، انہاں دی خدمت کی جا سکتی ہے. یہ رب دا عطا کرتا مال ہے. رب دے مال وچوں رب دی رضا واسطے دیو تے رب کعبہ دی قسم ہے باقی مال بھی محفوظ ہے. اور اللہ اس کے اندر اتنا اضافہ کرے گا کہ سرکار نے فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا واسطے کچھ دیندا ہے نا اللہ اس کو پالدا ہے. جس طرح تسی بچڑا پالدے ہو، گاں دا یا مجھ دا تسی بچہ پالدے ہو نا، پال کے فرمایا کہ تینوں مجھ دے برابر ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اسی طرح تواڈے اس مال نوں پالدا ہے. کل قیامت والے دن تسی اللہ کی بارگاہ وچ حاضر ہو گے، اللہ اس کا ثواب تانوں عطا کرے گا. اس دن جس دن کسی کو کچھ نہیں ہوئے گا، ہر بندہ تری دامن ہوئے گا، مشکل وقت ہوئے گا، اس دن وہ اجر و ثواب
اللہ جہنم تو بچا لیتا. رب کائنات کی بارگاہ میں دعا التجا ہے کہ اللہ پاک میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے. سن سنا کے مالک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.